ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہے۔ زینب کہتی ہیں ہم لوگ پنڈی کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 7 سال پہلے شروع ہوئی۔ ہم لوگوں کے کچھ کزن ریلیٹیوز کراچی سے آئے ہوئے تھے پنڈی ہم لوگوں سے ملنے کے لیے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، جون کا ہی مہینہ تھا۔ ہم پوری فیملی جو تھے بہت ایکسائٹیڈ تھے، وہ لوگ آئیں گے اور ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ جب وہ لوگ آئے تو ہم لوگوں کا پلان قلعہ کٹاس جانے کا بنا۔ ہم لوگ سارے 2 گاڑیوں میں تھے، ہم لوگ سب نکلے۔ راستے میں ہم لوگوں کی جو ایک گاڑی تھی، کچھ گاڑی میں ایشو آیا، وہ خراب ہو گئی۔ جیسے وہ گاڑی خراب ہوئی، گاڑی کو ٹھیک کروایا، اس کے بعد ہم لوگ ایک اور راستے کی طرف سے جا رہے تھے، وہ راستہ ہم لوگ بھول گئے۔ ان شارٹ ہم لوگوں کو وہاں پر پہنچتے پہنچتے مغرب ہو چکی تھی، اور قلعہ کٹاس مغرب کے ٹائم جانا کتنا رسکی ہو سکتا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بالآخر ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ہم لوگ جتنا کچھ دیکھ سکتے تھے ہم لوگوں نے دیکھا۔ وہاں پر ایک اونچی سی جگہ تھی، میں اپنی کزن کے ساتھ وہاں پر کھڑی تھی، تو میری کزن نے کہا کہ چلو یہاں پر کچھ تصویریں لیتے ہیں۔ وہ کیمرہ یعنی موبائل لینے کے لیے نیچے گئی جہاں پر ساری فیملی جمع تھے۔ ہم لوگ تقریباً وہاں پر صرف 1 گھنٹہ ہی بامشکل رک سکے تھے، کیونکہ اندھیرا کافی بڑھ رہا تھا اور ہم لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آس پاس کوئی سانپ یا بچھو کوئی ایسی چیزیں نہ نکل آئیں۔ جنات کا بھی ڈر تھا، کیونکہ جیسے وہ جگہ اتنی پرانی بند ویران جگہ ہے تو یہ خوف بھی ہمارے دل میں تھا۔ اب میں اس اونچائی پر، اس چوٹی پر بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے پاؤں میں کسی نے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور کوئی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگی، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ہوا بھی بڑی تیز چل رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے میں کیا دیکھتی ہوں، بالکل سامنے سے جس طرح سے ایک بہت بڑا کداور کوئی وجود ہے، جیسے کوئی عورت ہے بالکل سیاہ لباس میں، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ بڑی تیزی سے میری طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک باقاعدہ جیسے الیکٹرک پول ہوتا ہے، کھمبا ہوتا ہے، اتنا اونچا اس کا قد تھا۔ جیسے وہ میرے قریب آئی، میں خوف سے چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئی اور مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ ایک بہت تیز ہوا کا جھونکا میرے آر پار ہو گیا ہے۔ جیسے میں چیخ مار کر بیٹھی، میری کزن بھاگتی بھاگتی آئی لائبہ، اور وہ یہ کہنے لگی کہ کیا ہوا، تمہیں کوئی چیز تو نہیں کاٹ گئی؟ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا یہاں سے جلدی چلو۔ ہم لوگ فوراً نیچے اتری۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، خوف کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب گھر والوں کو بتایا کہ یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ امی تھوڑی پریشان ہوگی اور یہ کہنے لگی ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ بڑی پرانے زمانے کی جگہ ہے، تو یہاں پر جنات مغرب کے بعد آزاد ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میری آنکھیں بہت سرخ ہو گئی تھیں۔ اس وقت مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ میری شروع سے عادت تھی، میرا الگ کمرہ تھا گھر میں، میں نے اپنی پسند سے اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ میری کزن میرے پاس ہی سوتی تھی، لائبہ، تو لائبہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی، مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے کمرے سے چلی جاؤ، آج میں نے اکیلے سونا ہے۔ وہ میرے سے ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور جہاں پر باقی سب کزن سو رہی تھی وہ بھی وہاں پر جا کر میرے باقی بہنوں کے ساتھ سونے چلی گئی۔ میں آج کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کے اوپر بہت زیادہ کسی نے جیسے کوئی بہت بھاری ویٹ رکھ دیا ہے۔ میں بار بار اپنے سر پر ہاتھ مارتی تھی کہ میرے سر کے اوپر کیا چیز ہے، مجھے بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے کمرے میں عجیب و غریب سی اسمیل آنے لگ گئی۔ اسمیل ایسی تھی جس طرح سے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، وہ کوئی اچھی خوشبو نہیں تھی، ایک بہت عجیب سی بدبو تھی۔ وہ مجھے ایسا لگا جس طرح سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے اے سی بند کیا۔ اے سی بند کر کے میں نے اپنے کمرے کی ونڈو کھول دی۔ میرا کمرہ بالکل لان کے پاس ہی تھا، بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے پردے ہٹا دیے۔ جب اندر ٹھنڈی ہوا آئی تو کچھ مجھے اچھا فیل ہوا۔
और वो स्मेल भी जैसे कुछ कम हो गई। अब हम लोगों के लॉन से बड़ी ठंडी हवाएं आ रही थी। हम लोगों के लॉन में एक पुराना झूला लगा हुआ था। बचपन में हम लोग वो झूला झूलते थे, लेकिन अब वो जंग लगने की वजह से हिलता भी नहीं था, तो बस वो आ जाकर एक डेकोरेशन ही बन के रह गया था। थोड़ी ही देर गुजरी, मुझे कुछ ताज़ा हवा अच्छी लगी। मैं जाकर बेड पर लेट गई। तभी मुझे वो झूला हिलने की आवाज़ आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये झूला तो आज तक नहीं हिला, ये झूला क्यों हिल रहा है। मैं जल्दी से उठी और खिड़की से झांक कर देखने लगी, तो वो झूला अकेला ही इस तरह से हिल रहा था जैसे इसके ऊपर कोई वजूद बैठा है। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई कि ये झूला तो कभी आज तक हिला ही नहीं है, ये तो जंग से भरा हुआ है, फिर ये आज कौन इसको हिला रहा है। मैं बहुत डर गई। तभी एकदम से मुझे अपने कमरे से भी कोई आहट महसूस हुई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे बिस्तर के ऊपर दूसरी साइड पर, जहाँ पर मेरी कज़न लेटती थी, वहां पर जिस तरह से कोई बूढ़ी ज़ईफ औरत लेटी हुई है, वो बिल्कुल काले स्याह लिबास में थी। उसके सफ़ेद बाल थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मैं इतनी खौफजदा हुई, इतनी ज़्यादा मैं डरी कि मैं कमरे में से दरवाजे से भागने के बजाय मैंने लॉन की तरफ छलांग लगा दी। वो विंडो बहुत बड़ी थी और जिस तरह से मैंने उसके आगे से वो शीशा हटाया हुआ था, मैं वहां से बाहर निकली और एंट्रेंस डोर जाकर जोर जोर से खटखटाने लग गई। काफ़ी रात हो चुकी थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने बाकायदा उसको अपने कमरे में खिड़की में खड़े हुए भी देखा। इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बजाने पर पता नहीं किसी की आंख खुली। उन्हें लगा कि बाहर कोई है। भागती हुई मेरी अम्मी बाहर आई, पूछने लगी तो मैं शोर मचा रही थी। अम्मी डर गई कि मैं इतनी रात को बाहर क्या कर रही हूँ। अम्मी ने जल्दी से घबराकर दरवाज़ा खोला और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि मेरे कमरे में कोई है। अम्मी ने कहा कि तुम इतनी रात को बाहर कैसे आ गई। मैंने उन्हें बताया मैं लॉन की खिड़की से बाहर निकली हूँ। मेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। अम्मी को लगा कि शायद मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है। वो भागती हुई मेरे कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने सोने से पहले लॉक नहीं किया था। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने उन्हें कहा कि मैंने कभी दरवाज़ा लॉक नहीं किया। आपको बता रही हूँ कि मेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत मौजूद है। अम्मी ने सबको जगाया, सारे भागते हुए लॉन की खिड़की की तरफ गए। वहां से देखा मेरे कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे पूरे कमरे में फर्श के ऊपर पानी बिखरा हुआ था, जैसे बाथरूम से कोई नंगे पांव बाहर निकलकर मेरे कमरे में चलता फिरता रहा है। हम लोगों ने कमरे की लाइट ऑन की, उधर से दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा ऊपर जैसे एक लॉक होता है, ऊपर कुंडी होती है, वो कुंडी लगी हुई थी। मैंने आज तक नहीं लगाई थी। मुझे अकेले वैसे भी उस दिन तो कुछ अजीब सा ही डर लग रहा था। बस मैं गुस्से में थी तो मैंने अपनी कज़न को कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी कज़न ने भी कहा कि ये बहुत गुस्से में थी और इसने मुझे कमरे से निकाल दिया था। मैं बहुत डरने लग गई। मैंने अम्मी से कहा कि मैंने आपको बताया था, मैंने वहां पर एक परछाई, एक औरत को अपनी तरफ आते देखा था, ये वही औरत थी। अम्मी ने कहा तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो और तुम बहुत ज़्यादा वहम कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मेरी कज़न मेरे पास ही आ गई। उसने कहा हम तुम्हारे कमरे में ही सोते हैं। कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया, खिड़की बंद कर दी। तकरीबन सब घर वाले जाग रहे थे, अलर्ट थे। एक खौफ सा तारी हो गया। मैंने उन्हें बताया कि बाहर लॉन जो झूला है वो भी हिल रहा था। अम्मी ने कहा कि वो तो कभी भी नहीं हिलता, चाहे आंधी तूफान भी आ जाए, वो कैसे हिल सकता है। हम लोग काफ़ी देर लेटी रही। तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे का टाइम हुआ, फिर से झूला हिलने लग गया। बाकायदा जिस तरह से झूले को कोई झूल रहा है, मैंने आवाज़ सुनी, मेरी कज़न ने आवाज़ सुनी। उसने कहा कि चलो उठकर देखते हैं। मैंने उसे कहा मैंने नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, वो मेरा वहम समझ रही थी। वो उठी, उसने पर्दे हटाकर जैसे उसने झांक कर अंदर देखना चाहा कौन है वहां पर जो झूले ले रहा है, उसे बकायदा एक परछाई नजर आई। उसने शोर मचाकर ये कहा कि वहां पर देखो एक औरत बैठी है, उसके सफ़ेद बाल है, बिल्कुल बूढ़ी सी है। मैंने उससे कहा कि यही मैंने औरत वहां पर भी देखी थी। हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग आयत कुर्सी पढ़ने लग गए। कहीं खौफ में आधी रात गुजर गई। फजर की नमाज हो गई, अज़ानों के टाइम वो आवाज़ें आना बंद हो गई, सब जाग गए। सुबह नाश्ते के टाइम हम लोगों ने सबको ये बात बताई कि मेरी कज़न ने भी उसको देखा है। अम्मी ने कहा कि हम किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं, कुछ पूछते हैं, शायद हमें कोई बता दे। अब हम वहाँ पर जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर हमें किसी के बारे में कुछ इतना ख़ास नॉलेज नहीं था। वहाँ पर लोग इतना ख़ास कहीं आते जाते ही नहीं थे। मेरे कज़न और भाई ने ये कहा कि हम लोग निकलते हैं और पूछते हैं किसी का। शाम होने को आ गई, वो लोग वापस आए, उन्हें किसी बुजुर्ग का पता नहीं चला। मौलवी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है,
میں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن مجھے جنات کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، لیکن بدروہیں، جنات، بھوت پریت، ان کے وجود پر میں یقین رکھتا ہوں، لیکن میں ان کو نکال نہیں سکتا۔ آج پھر رات ہو گئی، مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ لائبہ میرے پاس ہی سوئے گی۔ لائبہ اور میں ہم لوگ اپنے کمرے میں تھی، بالکل سب نارمل تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے ایسا لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ جو ہی ہم لوگ سوئیں، آدھی رات کا ٹائم ہوا، میرے جیسے پورے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، باقاعدہ سا لگا مجھے بیڈ کے اوپر کسی نے اچھالا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ جب میری کھلی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، لائبہ بستر پر نہیں تھی۔ وہ جو عورت میں نے دیکھی تھی وہ بالکل میرے پاؤں والی سائڈ پر کھڑی تھی، لیکن اس سائڈ پر جہاں پر لائبہ سوتی تھی اس سائڈ پر وہ پاؤں کی طرف کھڑی تھی۔ میں آواز دے کر پوچھنے لگی، لائبہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ مجھے لگا یہ لائبہ کھڑی ہے۔ ایک دم سے جیسے میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو وہ وہی مخلوق تھی، وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنا ہی لمبا اس کا قد تھا، وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے جھریوں سے بھرا ہوا، پیلے رنگ کی اس کی آنکھیں تھیں۔ کبھی اس کا قد بہت لمبا لگنے لگتا تھا، کبھی اس کا قد جیسے چھوٹا ہونے لگتا تھا، اور وہ باقاعدہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہل بھی رہی تھی۔ مجھے تو جیسے سکتا سا ہو گیا، میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ میں ہمت کیسے کروں، میری آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے گلا کسی نے پکڑ لیا ہے۔ اتنا میرے میں ہمت آئی کہ میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ایک دم سے میرے کانوں سے لائبہ کی آواز ٹکرائی، اور وہ مجھے یہ کہنے لگی، زینب زینب میری طرف دیکھو۔ جو ہی میں نے آنکھیں کھولی تو کمرے کی لائٹ آن تھی، لائبہ میرے پاس بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، تمہیں کیا ہوا ہے، تم آنکھیں بند کر کے چلا رہی ہو، چیخیں مار رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ابھی وہ عورت دیکھی ہے اور تم کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں تو یہاں پر کب سے سوئی ہوئی ہوں، میں تو یہاں سے گئی ہی نہیں، تمہاری آوازیں سن کر جاگی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ پھر میری امی کو جگا کر لائی، 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ امی نے کہا، تم اس کمرے میں مت سو، تم ادھر آ جاؤ۔ میں دوسرے کمرے میں امی کے پاس چلی گئی، لائبہ بھی اسی کمرے میں آ گئی، میرے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ صبح میری امی جو تھیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی کا پتہ کرتے ہیں۔ امی نے ایک آنٹی تھی، ان کی فرینڈ تھی، ان سے رابطہ کیا، وہ کسی بزرگ کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ میری طرف آئیں، ہم لوگ ادھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ ان کی طرف گئے، میں تھی، امی تھی، اور لائبہ بھی تھی، اور میری بڑی سسٹر بھی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، ان آنٹی کے گھر گئے، ان کے گھر سے آگے کافی دور پہاڑوں کا علاقہ تھا، وہاں پر وہ بزرگ ہمیں ملے۔ انہوں نے مجھے دم کیا، جیسے انہوں نے دم کیا میری آنکھیں بہت ریڈ ہو گئی اور ان میں سے پانی بہنے لگا۔ ہم لوگوں نے سارا واقعہ بتایا، جیسے ہم لوگ قلعہ کٹاس گئے، وہاں پر یہ سب میں نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ پرچھائی میرے کمرے میں مجھے نظر آتی ہے، کبھی بیڈ پر سوئی ہوتی ہے، باقاعدہ لیٹے دیکھا میں نے، کبھی وہ کمرے میں کھڑی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر ہی ایک مخلوق تھی، وہ چڑیل آفت تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے، تمہارے گھر تک آ گئی ہے۔ ابھی اس کا سایہ تمہارے وجود پر نہیں ہوا، ابھی وہ کالی پرچھائی بن کر تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو اگر اس کا سایہ تمہارے اوپر ہو گیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، نہ تو یہ تمہاری شادی ہونے دے گی اور نہ ہی تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے دے گی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اس کا کیا علاج کریں۔ انہوں نے کچھ صدقات بتائے، وہ صدقے وغیرہ ہم نے کیے۔ انہوں نے جمعرات کا ٹائم دیا اور کہا، جمعرات والے دن آپ لوگوں نے تعویذ لینے آنا ہے، اتنے دن میں آپ لوگ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں، اور کچھ صدقے بتائے، گوشت کے صدقے تھے، وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پانی میں بہانے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں نے کیے۔ سورہ بقرہ لگاتار پڑھی۔ ہم لوگ جب وہاں پر گئے تھے جمعرات کا دن تھا، اور انہوں نے ہمیں بلایا تھا اگلی جمعرات کو، یعنی اگلی جمعرات کو ہم نے تعویذ لینے جانا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ 7 دن بعد وہ تعویذ تیار ہونا تھا۔ اگلی جمعرات تک بہت مشکل وقت تھا۔ اگلی جمعرات تک وہ پرچھائی مجھے گھر کے ہر کونے میں نظر آنے لگ گئی۔ سورہ بقرہ جب پڑھی تو اس سے وہ وہاں سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ یہ پڑھائی چھوڑ دیں۔ کبھی کہیں نظر آتی، کبھی کمرے میں آتی، کبھی بیڈ پر بیٹھی، کبھی بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آتی۔ بہت زیادہ خوف آتا تھا۔ اپنے کمرے میں تو میں جا کر بیٹھتی تھی، وہ نمودار ہو جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ دیوار کے اندر سے نکل کر آ جاتی ہے۔ جمعرات تک صبر کیا، جمعرات کو وہاں پر گئے، انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے حفاظت کا ایک تعویذ دیا ایک کمرے میں لگانے کے لیے، اور ایک تعویذ انہوں نے دیا کہ اپنے لان میں کسی درخت کے ساتھ باندھ دیں آپ۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے کیا، ایک کمرے میں لگا دیا، ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد 3-4 دن بڑا سکون رہا، کہیں وہ نظر بھی نہیں آئی، کہیں اس کا اثار ہی نہیں تھا کہ وہ میری زندگی میں وہ مخلوق تھی بھی یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے، کچھ عرصہ میں بیمار بھی رہی،
پھر میں نے مکمل علاج کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی۔ وہ کالی پرچھائی مجھے کتنا ڈراتی تھی میں بتا نہیں سکتی۔ اس کا اتنا خوف میرے اوپر طاری تھا کہ وہ وقت آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں گھبرا جاتی ہوں۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں، میرا وہی کمرہ ہے۔ اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی، لیکن جو ٹف ٹائم میں دیکھ کر آئی ہوں وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی مغرب کے بعد ایسے مقامات پر مت جائیں جہاں پر ویرانے ہوں، جہاں پر جنات کا بسیرا ہو۔ بہت شکریہ زینب آپ کا، جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں رہے خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔